السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ قال تعالى في كلامه المجيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز علماء اکرام، منتظمین، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، جو موضوع پر میں آپ سب کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے معاشرے میں امن قائم کرنے کے 10 اسلامی اصول۔ اب کوئی سوچے گا معاشرے کے میں امن قائم کرنے کے اصول ہے، میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 10 اصول جو ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے، یہ 10 اصول پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں چاہے میاں بیوی کا معاملہ ہو، چاہے بھائی بھائی کا معاملہ ہو، چاہے رشتہ دار کا معاملہ ہو، چاہے پڑوسی کا معاملہ ہو، جس کسی کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے، لین دین ہے، تعلقات ہے، اور معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہے ہمارا تعلق ایک دوسرے سے، تو یہ 10 اسلامی اصول جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج، ان اصولوں پر عمل کرنے سے آپ کو ہر اعتبار سے ہر لیول پہ فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ امن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور امن تو سب کو چاہیے، سب کو چاہیے، سیفٹی، حفاظت، سکون ہو، پرامن ہم زندگی گزاریں، سب کو چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلا اسلامی اصول، اور شاید سن کر کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا، بولے کہ یہ اصول پہلے نمبر پہ کیوں ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے انڈیا کے معاشرے میں اگر دیکھیں خاص طور سے تو یہ اصول نمبر 1 پہ آ رہا ہے ان دنوں میں خاص طور سے، اور وہ کیا ہے کہ نظر انداز کرنے کی طاقت کو پہچانو۔ نظر انداز کرنا مطلب ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا، ہر چیز پہ ری ایکشن نہیں دیا جاتا، چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، دیکھی کو اندیکھی کر لینا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ فرمایا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں سے دور رہو، جاہلوں سے دوری اختیار کرو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الحجر میں فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ اے نبی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ پورا کر گزریے، اور جاہلوں سے اعراض کرو، اور یقیناً ہم آپ کے لیے مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں کیا بات ہے کہ اعراض کرو، نظر انداز کرو، یہ چیز تو ہم سنتے ہیں، قرآن میں کئی جگہوں پر ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل اللہ کے نیک بندوں سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، مطلب جہالت کی چیز کا جواب نہیں دینا ہے، اس سے بس اعراض کرنا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں، چاہے پرسنل لائف ہے، چاہے میاں بیوی کی زندگی ہو، چاہے بھائی بھائی کا معاملہ ہو، چاہے پڑوسی کے ساتھ معاملہ ہو، یا معاشرے میں سماج میں معاملہ ہو، ہر چیز پہ لوگ جو ری ایکشن دیتے ہیں نا، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ قرآن میں جب بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہالت کی چیزوں سے اعراض کرو تو ہمیں اس کا پاور سمجھنا چاہیے۔ اب میں صرف اسے ایک پوائنٹ کے طور پر ذکر کر دینا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں ہم سب اس بات کو اس طرح سے سمجھیں اور غور کریں کہ یہ ہماری سوچ کا، ہماری پرسنالٹی کا حصہ بنے۔ تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ مان لو آپ راستے میں چل رہے ہو اور کوئی آپ پر ہنس رہا ہے پیچھے سے، ہاں کوئی آپ پر ہنس رہا ہے، اور آپ پیچھے مڑ مڑ کر اگر ری ایکشن دو گے تو اس کی ہمت بڑھے گی گھٹے گی؟ اس کی ہمت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ بڑھے گی۔ اور اگر آپ اسے نظر انداز کر کے اپنا بس چلو، یعنی اگنور کرو، جیسے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، کیسا لگے گا؟ ایسا لگے گا کہ کوئی پاگل شخص، ہاں کوئی پاگل آدمی ایسے ہی ہنس رہا ہے۔ لیکن اگر آپ مڑ مڑ کے ری ایکشن دو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کی ہمت بڑھے گی۔ اب میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بعض لوگ، کبھی کبھار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں معاشرے میں جو کوئی چیز کرتے ہیں
اللہ کی پناہ کوئی ویڈیو بناتے ہیں اسلام کے خلاف، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور بہت سارے ایسے جوش والے مسلمان ہیں، جوش و جذبہ ہے ان میں، جو اسے دیکھ کر ریئیکشن دیتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، بولے دیکھو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، دیکھو۔ کیا ان کو پتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو گلی کے لیول پر خود کی موت مر جاتی ہے، مطلب وہ جو چیز ہے ایک ویڈیو کی زندگی ہوتی ہے، اس کی لائف ہوتی ہے، وہ ایک گلی لیول پر چل چل کے ختم ہو جاتی ہے، اس کو انٹرنیشنل طور پہ مشہور بنا دیتا ہے۔ کوئی انسان کی شہرت اگر گلی کے لیول تک رہنے والی تھی، اب وہ انٹرنیشنل طور پر ہمارے ریئیکشن دینے کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، ہم سب کو اس بات پر یعنی غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں، کہ ہیبٹ بناؤ۔ جیسے شوہر بیوی کا معاملہ ہے، کتنی چیزوں میں مان لو بیوی کا موڈ خراب ہے، وہ کچھ بول رہی ہے، اب ہر چیز کا جواب دوں گے تو گئے، ہر چیز میں اگر ہرا دیے تو وہ جیتے نہیں، اب خود ہار گئے۔ یہاں پر سمجھدار انسان کون ہے؟ جو نظر انداز کرے گا، جو ضروری چیز ہے اس کی اصلاح کرے گا، باقی کئی چیزیں نظر انداز کرنے کی ہوتی ہے۔ ہر چیز کا جواب دینا بیوقوفی ہے، ہاں ہر چیز کا جواب دینا بیوقوفی ہے۔ اسی طرح پڑوسی میں کچھ ہو، پڑوس کے ساتھ معاملہ ہو، چھوڑو، دیکھو ہی مت، نظر انداز کرو۔ میرے بھائیوں یہ ایک بہت اہم تعلیم ہے، اور یہ تعلیم کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک اسٹریٹ سینڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اسٹریٹ سینڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ ایک ایفیکٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز، اور یہ نام 2003 میں دیا گیا، ایک ایکٹریس کے گھر کی فوٹو ایک انوائرمنٹل ویب سائٹ نے فوٹو لے کر چھاپ دیا تھا۔ اب وہ ایکٹریس نے کہا کہ یہ ہے میری گھر کی فوٹو، پرائیویٹ میرے گھر کی فوٹو لے کے کیوں چھاپ رہے ہو؟ کیس کیا اس کے خلاف۔ اب چیز اتنی وائرل ہو گئی کہ جس کو نہیں بھی دیکھنا تھا جا کر وہ سب بھی لوگ جا کے دیکھنے لگے، اور اس کے گھر کی فوٹو بہت وائرل ہو گئی، جو نہیں ہوئی ہوتی اگر وہ ریئیکشن نہیں دی ہوتی۔ تو تب جا کے سوشل میڈیا میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ چیزوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نظر انداز کر کے ختم کرنا چاہیے۔ یہ چیز کا پاور سمجھنا ہے ہمیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں تو بیوقوفی کی چیز ہے۔ کئی بار ہمارے ذمہ داران، ہمارے علماء وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ریئیکشن نہیں دینا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کیا بزدل ہیں یہ لوگ ریئیکشن نہیں دینا چاہتے، یہ لوگ سب بزدل ہیں۔ نہیں، سمجھداری ہوتی ہے۔ اب اس سمجھداری کے پاور کو سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، مطلب اس کے اندر جو طاقت ہے نا، نظر انداز کرنے کی چیز میں طاقت، اس کو سمجھنا ہے۔ آج بیہیویئرل سائیکالوجی میں اسے ایکسٹنکشن پرنسپل کہتے ہیں۔ ایکسٹنکشن پرنسپل یعنی کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے اسے نظر انداز کرنے سے، اسے ریئیکشن دینے سے اس کی زندگی بڑھے آتی ہے، اس کی پہنچ بڑھے آتی ہے۔ تو چلو یہ ہو گیا ہمارا پہلا اصول، نظر انداز کرنے کے پاور کو، طاقت کو پہچانو کہ نظر انداز کرنے میں کتنا طاقت ہے۔ اور یہ خاص طور سے جو لوگوں کو اٹینشن چاہیے، ان کو نظر انداز کر کے ختم کرنا ہے ہمیں، ہاں یہ چیز کو سمجھنا ہے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے اصول کی طرف۔ دوسرا اصول یہ ہے میرے بھائیوں، ہم سب کو، امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو ایکشن کرنا چاہیے، ری ایکشن نہیں کرنا چاہیے۔ ایکشن یعنی صحیح کیا ایکشن کرنا ہے؟ ایکٹ کرنا چاہیے، ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ ری ایکٹ کیا ہوا؟ ری ایکٹ کیا ہوا کہ سامنے والا آپ کو جیسے آپ سے ری ایکشن لینا چاہتا ہے آپ دے رہے ہو، یہ ہو گیا ری ایکشن۔ کہ مسلمان قوم کا حال کیا ہے نا، آج ہم لوگوں کا فٹ بال جیسا حال ہو جاتا ہے کبھی کبھار، جو جہاں چاہیں ہمیں جیسا ری ایکشن چاہیے ہمیں پوک کر کے ہمیں چبا کر کے ہم سے ری ایکشن لے سکتا ہے۔ ہم ایسے کیوں ہیں؟ ہمیں کیوں ری ایکشن لینے کی ضرورت ہے؟ ہم ایکشن کریں گے، ہم ری ایکشن نہیں کریں گے۔ ایکشن کا مطلب کیا؟ سوچ سمجھ کر کے جو کرنے کی چیزیں وہ کریں گے، لیکن جو نہیں کرنا ہے ہم نہیں کریں گے۔ اب دیکھو میں مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک لباس پہنا تھا جس کا کڑک کالر تھا، کالر جو تھا کڑک تھا، اور ایک اعرابی آیا اور آ کر کے کھینچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو، کھینچا۔ وہ کہتے ہیں کہ کالر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے ایسے ملا کے پوری گردن جیسے لال ہو گئی، اور پھر کہا محمد جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے کچھ مجھے دو۔ اب کیا آپ کے ساتھ کوئی کرے آ کے کھینچے آپ کے شرٹ کو، کالر، قمیض کو، کیا ہوگا؟ یہ ایکشن کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ عام طور پہ لوگ کیا کریں گے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پلٹے، مسکرائے
اور حکم دیا کہ اسے کچھ دو. یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور ہم ہیں ان کے امتی. میرے بھائیوں کتنی مثالیں آپ کو ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کتنی مثالیں ملے گی. اور شریعت کا بھی مزاج یہی ہے، ریئیکشن میں نہیں آتے ہیں. شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی، لوگوں کے اندر ریئیکشن کے طور پر کچھ نہیں ہے. آپ کو میں 2 مثالیں دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نارمل بات تھی کہ جنگوں کے بعد میں جو لوگ ہار جاتے تھے ان کے سپاہیوں کا مسئلہ کرتے تھے. مسئلہ یعنی کہ ہاتھ کان ناک کاٹنا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النہبہ والمثلہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ چوری نہیں ہونی چاہیے اور مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی سب لوگ مسئلہ کر رہے تو ہم بھی کریں گے. نہیں، ہم اپنے سٹینڈرڈ سے چلتے ہیں. ہم اپنے سٹینڈرڈ سے چلتے ہیں. ایک اور مثال آپ کو پتا ہے، حارث بن عمیر نام کے صحابی رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کے بادشاہ، عیسائی بادشاہ شرحبیل بن عمرو کے پاس بھیجا تھا. اور شرحبیل بن عمرو نے کیا کیا معلوم ہے؟ حارث بن عمیر کا قتل کر دیا. کون تھے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میسج لے کر آئے تھے، خط لے کر آئے تھے، اور خط لے کر آئے تھے، جواب میں کیا کیا؟ قتل کر دیا، اپنا دبدبہ دکھانے کے لیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قانون کیا دیا؟ ان الرسل لا تقتل، کہ جو امبیسڈر ہوتے ہیں، جو پیغام لے کر آتے ہیں، ان کا قتل نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث سنن ابو داؤد میں صحیح سند، یہ قانون بتایا. یعنی ایسا نہیں کہ ریئیکشن میں، بلکہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ ریئیکشن دینا ہے تو کون سا دینا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. تو میرے بھائیوں آپ دیکھو گے کتنی مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. مکہ کے مشرکوں پر قحط پڑا تھا، سوکھا، پانی نہیں تھا، بارش نہیں تھی، یہاں تک کہ لوگ جانوروں کے چمڑے تک کھانے لگے تھے. اس وقت پر ابو سفیان، اور اسلام نہیں قبول کیا تھا انہوں نے، رضی اللہ عنہ، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ آپ کی قوم کے لوگ، ان کا یہ حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے؟ اللہ سے دعا کی ان کے لیے. کس کے لیے؟ دشمن کے لیے دعا کیے. یہ تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فتح مکہ کے وقت پر آپ دیکھو کتنی مثالیں ہیں. طائف کے وقت کی دیکھی بات کہ طائف میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ ریئیکشن میں نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریئیکشن میں آتے تو وہ کام ختم ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ قوم برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو ہو جاتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، وہ آئے دوس قبیلے سے اور کہا ان الدوس اسد وابد فضل اللہ علیہا. طفیل بن عمرو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں آئے، کہا کہ یہ دوس کی قبیلہ، یہ لوگ انکار کر دیے، نافرمانی پہ اتر آئے. اب آپ اللہ سے دعا کرو ان کے خلاف، آپ بد دعا کرو ان کے خلاف. مایوس ہو کر آئے تھے، ہار کر کے آئے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر کیا کیا؟ قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھائے، اور لوگ کہنے لگے ہلکت دوس، دوس کا قبیلہ بھی تو ہلاک ہو گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہدی دوسا واطبین، اللہم اہدی دوسا واطبین. اے اللہ ہدایت دے دے دوس کو اور انہیں لے آ. اے اللہ ہدایت دے دے دوس کو انہیں لے آ. تو مطلب میرے بھائیو ہمارا کیا کہنا ہے؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ریئیکشن والی قوم نہیں بننا چاہیے بلکہ ایکشن والی قوم. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کی پناہ بعض اوقات جو ہمیں دکھتا ہے کہ کچھ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کرتے ہیں، تو ہم سب کیا ایکشن کر سکتے ہیں؟ پازیٹیو ایکشن. ہم ریئیکشنری قوم نہیں، ہم ایکشن. دیکھو قانونی طور پہ جو ایکشن لینا ہے لینا ہے، لیکن جو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینے لگتے ہیں یہ چیز بالکل نہیں کرنا ہے. یہ ریئیکشن ہونے کی وجہ سے بہت پرابلمز ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو لگتا ہوگا کہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن فائدے سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو صحیح ایکشن کیا کر سکتے ہیں؟ محبت تو ہے ہمارے دلوں میں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہماری جان سے زیادہ پیارے ہیں. کیوں نہ ہم اس طرح سے کریں کہ ہم پازیٹیو طور پر لوگوں میں تعارف پیش کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کون؟ بدگمانی پھیلانے والے، دشمنی پھیلانے والے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولیں. ہم محبت کرنے والے، ایمان والے، ہم کیا کریں گے؟ ان کا تعارف پیش کریں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں اس بات کو بتانے کے لیے کہ کوئی چیز جو سچی چیز ہے اس کو اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو کہ اس کے خلاف بولنے والا خود جھوٹا دکھائی دے. یعنی صحیح چیز کو اتنا عام کیا جائے کہ اس کے خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں
اس کو جھوٹا بولنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، خود جھوٹا دکھے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، ممبئی میں وہاں پارسی قوم ایک ہے. تو پارسی جو قوم ہے بہت مالدار لوگ ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ سب سے زیادہ بھکاری جو ہے پارسیوں میں ہوتے ہیں، تو یہ بات کو کوئی بھی کہے گا ارے یہ تو جھوٹی بات ہے، کیونکہ پارسیوں میں تو کوئی بھی بھکاری نہیں دکھتا ہے. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ جب سچی چیز اتنی عام ہوتی ہے نا، تو جھوٹ بولنے والے کو جھوٹا بولنا بھی نہیں پڑتا ہے، وہ خود بخود جھوٹا دکھائی دیتا ہے. تو ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف لوگوں میں عام کر دیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیسے، آپ دیکھو نا کیسے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. میں آپ کو 3-4 مثالیں صرف دیتا ہوں کیونکہ مجھے 10 پوائنٹ کور کرنے ہیں. جیسے مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں اور ابو حسین ہم لوگ جا رہے تھے بدر کی جنگ کے لیے. بدر کی جنگ میں مسلمان کتنے تھے 313، اور سامنے مشرکین 1000 جنگالو لوگ، تجربے کار لوگ، بڑے بڑے سردار. یہاں پہ 313. پتہ ہے 313 کی جگہ 315 ہوتے، کیونکہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں اور ابو حسین جب جا رہے تھے مکہ کے مشرکوں نے ہم لوگوں کو پکڑ لیا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم لوگ تو مدینہ جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا قسم کھاؤ، وعدہ کرو، عہد دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گے. انہوں نے کیا وعدہ، لیکن وہاں سے نکل کر کے آئے، اب جنگ کا حال تھا، گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو جا کے بتایا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصرفا، تم دونوں واپس جاؤ، ہم تمہارا کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ کی مدد مانگیں گے ان کے خلاف. آپ خود دیکھو کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کتنا کیریکٹر دکھائی دے رہا ہے. ایسا نہیں کہ جنگ کا حال ہے ابھی کچھ بھی کرو، ایوری تھنگ از فیئر بولتے ہیں نا لوگ ان وار، ہاں ویسا نہیں سوچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مثالیں ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا اس دن جس دن ابراہیم کی موت ہوئی. ابراہیم کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا. ابراہیم کی موت ہوئی اسی دن سورج گرہن ہوا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم والا دن تھا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے. خود کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، بہت پیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے. اب اس وقت پر لوگ کیا کہنے لگے، کسفت الشمس لموت ابراہیم، یہ سورج گرہن جو ہو رہا ہے یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابراہیم کی موت ہوئی ہے نا، اسی وجہ سے سورج گرہن ہو رہا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرہن کے ہی وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا ایھا الناس، اے لوگو، ان الشمس والقمر لا ينتصفان لموت احد ولا لحیاتی. سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. جب تم گرہن ہوتے ہوئے دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو. دیکھو کوئی جھوٹا انسان ہوتا نا، کوئی جھوٹا بابا ہوتا، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور یہاں پہ سورج گرہن ہو رہا ہے، تو وہ ایسے موقع کو جانے دیتا. سورج روز روز تو گرہن نہیں ہوتا ہے، اس دن ہو رہا ہے، یہاں بیٹے کا انتقال ہوا، یہاں گرہن ہو رہا ہے. کوئی جھوٹا بابا ایسی بات کو جانے نہیں دیتا. لیکن ایک انسان کی سچائی ہے نا، اس کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے. ایسی کتنی ساری مثالیں ہیں. کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کے ساتھ. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 یا 12 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ایک بار بھی انہوں نے یہ نہیں کہا ایسا کیوں کیے. 9 یا 10 سال ایک بار بھی یہ نہیں کہا ایسا کیوں کیے، اور ایک بار یہ نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیے. مطلب مارنا دور کی بات، دھتکارنا دور کی بات، گالیاں دینا دور کی بات، کبھی ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے. یہ گرفت کرنے کے لیے پوچھتے ہیں نا، ایسا بھی نہیں کہا. میرے بھائیوں، ایک انسان کو دیکھنا ہے نا تو اپنے کمزوروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے وہ دیکھو. بیوی کے ساتھ کیسا ہے. ارے بھائی اچھے اچھوں کی بیویاں ان کی تعریف نہیں کرتی، باہر لوگ تعریف کرتے ہیں تو بھی بیوی نہیں کرتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی بیویاں ان کی تعریف کیا کرتی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن، ان کا تو پورا اخلاق، کیریکٹر پورا قرآن تھا. یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، ہم لوگ ری ایکشن میں جو آ جاتے ہیں نا، اس سے بہت نقصان ہو جاتا ہے.
اس کی جگہ ہم کیوں نہ صحیح ایکشن، وہ جذبے کو ڈائریکشن دو، جذبہ ہے بھائی اچھا ہے، ہونا ہی چاہیے ایمان کا جذبہ، اس کو صحیح ڈائریکشن دے کے صحیح چیز کیوں نہیں کر سکتے؟ تو صحیح ایکشن سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ہو گئے ہمارے 2 پوائنٹ. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ نظر انداز کرنے کے طاقت کو پہچانو، پاور کو پہچانو، اس میں بہت پاور ہے. اور نمبر 2 پوائنٹ کیا ہے؟ ایکشن کرو، ری ایکشن میں مت آؤ. ہمیں ایسی قوم نہیں بننا چاہیے جس سے کوئی بھی کیسا بھی ری ایکشن لے سکتا ہے، بس ہمیں یہاں سے پوک کرو ان کو معلوم ہے ایسا ری ایکشن آئے گا، اور وہاں سے پوک کرو تو وہاں ری ایکشن آئے گا. نہیں، ہم ایکشن کریں گے، صحیح ایکشن، ری ایکشن پہ نہیں آنا چاہیے. آئیے ہم بڑھتے ہیں تیسرے پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ ہے میرے بھائیوں، سوچو ایک گاڑی ہے، اس میں 2 ڈرائیور ہو، تو گاڑی کا کیا حال ہونے والا ہے؟ گاڑی میں امن ہوگا؟ امن ہمارا ٹاپک ہے نا، معاشرے میں امن کیسے قائم کرے. وہ گاڑی میں امن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی حساب سے امن نہیں ہوگا. وہ گاڑی میں فساد ہوگا، ہے نا. گاڑی میں 2 ڈرائیور، ایک ایکسیلریٹر دبا رہا ہے، ایک بریک دبا رہا ہے، ایک رائٹ سے کھینچ رہا ہے، ایک لیفٹ سے کھینچ رہا ہے. یہ نہیں ہوتی، ایسے گاڑی نہیں چلتی. تو اب ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر آدمی اپنے ڈائریکشن میں بھاگ رہا ہے. ہر آدمی، خاص طور سے اجتماعی مسائل جو ہوتے ہیں نا، اس میں سب جتنے دماغ اتنی باتیں، اتنے ڈائریکشن. تو ہونا کیا چاہیے بھائی؟ کچھ ایک اجتماعی نظام ہونا چاہیے، کچھ ذمہ داروں کے ماتحت رہ کر چلنے کی عادت ہونی چاہیے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی کسی کے انڈر میں رہنا پسند نہیں کرتے، بولے میں تو اپنا انڈیپینڈنٹ. اب ایسے سب انڈیپینڈنٹ لوگ، جیسے آپ سنتے ہو نا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نے جا کے ایسا کر دیا وہاں پر. بھائی کہاں ہے ذمہ داروں کے ماتحت رہو؟ جو ذمہ داروں کے ماتحت رہنا، یہ ہے طریقہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب کوئی امن سے تعلق رکھنے والا معاملہ یا خوف سے تعلق رکھنے والا معاملہ آئے ان کے پاس، تو اذاعوا بِهِ، وہ لوگ اس معاملے کو پھیلا دیتے ہیں. وہ لوگ اس معاملے کو، امن اور خوف سے تعلق رکھنے والے معاملے کو پھیلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس چیز کو رسول کی طرف رجوع کرتے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں جو ذمہ داران ہیں ان کے پاس اگر رجوع کرتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو لوگ اس میں ذمہ داران ہیں وہ لوگ اس میں سے استنباط کر کے صحیح نتیجہ بتاتے. قرآن کی آیت ہے، دیکھو کتنی کلیئر بات ہے، سورہ 4 آیت نمبر 83 سورہ نساء میں. اب یہاں کیا معاملہ ہے نا، جب مل کے کرتے ہیں نا، اب سب کی طاقت مل جاتی ہے، آئیڈیاز ملتی ہے، مشورے ملتے ہیں، ریسورسز، جس کے پاس کس کے پاس کیا کیا ذریعے ہے. اس سے ایک اچھی پلاننگ سے حکمتیں ہوتی ہیں، تجربے کی بنیاد پر صحیح فیصلے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہر آدمی اپنے ڈائریکشن میں جائے تو امن ایسے قائم نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ایک اجتماعیت ہونی بہت ضروری ہے. اجتماعی طور پر صحیح نتیجے مشورے سے طے کیے جائے، یہ طریقے میں خیر امن. اب ایک گھر کی بات کرتے ہیں. گھر میں مان لو، آپ کو پتا ہے کہ میاں بیوی میں آج ماڈرن سوسائٹی کیسی بن گئی ہے. میاں بیوی میں کون ہیڈ ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کبھی شوہر ہیڈ بن جائے گا، کبھی بیوی ہیڈ بن جائے گی. مغربی ممالک میں سننے میں آتا ہے، بہنوں میں سے آواز آ رہی ہے، ذرا خاموشی سے بہنیں سنیے. مغربی ممالک میں سننے میں آتا ہے، آپ کو پتا ہے امریکہ میں 100 شادیاں ہوتی ہیں نا تو 50 ڈیورس ہو جاتے ہیں اس میں سے. اور کچھ کنٹریز میں تو یہ فگر 70-75 تک پہنچ گیا، یعنی 100 شادیاں اور 75 ڈیورس ہو جاتے ہیں. جو وجوہات ہیں، وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ہیڈ طے نہیں ہے، شوہر یا بیوی. جو فیملی کی گاڑی ہے نا، اس کے اندر کوئی بھی ایک ہیڈ طے نہیں ہے. اسلام نے کیا بتایا کہ فیملی کی گاڑی میں جو شوہر ہے وہ ہیڈ ہے. بیوی مشورہ دے گی، لیکن جب تک اللہ کی نافرمانی کرنے نہیں کہہ رہا ہے شوہر، تب تک اس کی بات مانی جائے گی. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سب کے سب کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میرے بھائیوں، ماتحتوں کے بارے میں ہم سب سے پوچھا جائے گا. تو فیملی لیول پر بھی جو ذمہ دار ہوتے ہیں، مان لو کسی کا کوئی بچہ ہے، اس کے ابا ہے ذمہ دار، جو بھی ہیڈ ہے اس کے انڈر میں رہنا، اس کی بات سننا، نظام اور سسٹم کو فالو کرنا. مشورہ دے سکتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے کہے تو نہیں مانو، نافرمانی میں نہیں مانا جائے گا. لا طاعۃ فی معصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ فرما برداری گناہوں میں نہیں ہوتی، فرما برداری تو صرف اچھی چیزوں میں ہوتی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم سے بہت سارے فائدے ہیں اور کمزوری سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ انفال سورہ 8 آیت نمبر 46 وَلَا تَنَازَعُوا
آپس میں تنازع مت پڑو، فتفشلوا نہیں تو کمزور پڑ جاؤں گے، وتذهب ريحكم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو یہ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر 3، ذمہ داروں کے ماتحت رہنا امن قائم کرنے کے لیے بہت اہم بات ہے۔ گاڑی میں ایک ڈرائیور ہو، ہر آدمی ڈرائیور بنے گا تو ایسے گاڑی نہیں چلتی۔ چوتھا پوائنٹ، ظلم سے بچنا بچانا۔ معاشرے میں ظلم ہوگا تو معاشرے میں امن نہیں ہوگا، تو ظلم سے بچنا اور بچانا ہمیں سکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 135 میں کہ اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے گواہ بن کر، چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے امیر کے خلاف یا چاہے غریب کے خلاف۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کے لیے کھڑے رہنا سکھایا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تو بھی مدد کرو، مظلوم ہو تو بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مظلوم ہو تو ہم اس کی مدد کریں، لیکن ظالم ہو تو کیسے مدد کریں؟ کیونکہ ان کی تربیت ہی یہی تھی صحابہ کی کہ ظلم کی کبھی مدد نہیں کرنا ہے، تو ان کا یہ سوال تو بنتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کرو، اسے روک کر۔ اب آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انصاف کے لیے کھڑے تھے کہ آپ سوچو کہ ایک عورت نے چوری کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور بڑے قبیلے کی عورت تھی، مخزوم قبیلے کی۔ اب لوگوں کو برا لگا کہ ہمارے قبیلے کی عورت نے چوری کیا، اور چوری کی سزا اسلام میں ثابت ہونے کے بعد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ان کو ایسا لگا کہ وہ ہماری قوم کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو ہمارے لیے جیسے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، تو سوچا کہ کچھ سفارش کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کا سوچا کہ کیسے جائیں، تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ناانصافی کرو، تھوڑا چھوڑ دو، تھوڑا کیس ڈھیلا کر دو، جیسے ہوتا ہے نا آج کل۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اسامہ بہت پیارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ، اور زید رضی اللہ عنہ ایک زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جیسے سمجھے جاتے تھے۔ جب بیٹے کو نام دینا منع کیا گیا تو اس سے پہلے تو کہا اسامہ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹالیں گے۔ تو اسامہ نے جا کر جب سفارش کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا کہ خالی اسامہ کا معاملہ نہیں ہے، کئی لوگ اس کے پیچھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا وَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد اگر وہ بھی چوری کرے لَقَطَعْتُ يَدَهَا، کہ میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا، کہ اس کا ہاتھ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ ان کا ہاتھ بھی میں کاٹ دوں اگر وہ چوری کرتی۔ ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر یہ جو عورت جس نے چوری کیا تھا اس کا نام بھی فاطمہ تھا، تو کہا کہ جیسے وہ فاطمہ نے میری فاطمہ بھی چوری کی ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی میں کاٹ دیتا۔ پتہ چلا کہ ایسا معاملہ نہیں کہ جیسا ہوتا ہے کئی بار کہ قانون الگ طرح سے نافذ کیے جاتے ہیں، تو چاہے گھر کی بات ہے، چاہے بچوں کی بات ہے، انصاف کے ساتھ معاملہ ہو۔ کئی سارے بھائیوں کا معاملہ ہے، ساس بہو کے مسئلے کے اندر خود بیچ میں اٹک جاتے ہیں۔ اب وہاں تو سب سے مشکل بات ہوتی ہے انصاف کرنا اور سنبھالنا، ماں کا ادب بھی کرنا ہے، بیوی کی محبت بھی ہے، اور دونوں کو سنبھال کے چلنا ہے۔ تو انصاف کا معاملہ قائم ہونا چاہیے ہر حال میں، نا انصافی نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا ری ایکشن دیا تو آگے کے زمانے میں کیا ملتا ہے؟ آگے کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ چوری کا معاملہ اور یہ جو معاملہ ہے بالکل ختم کے برابر پہنچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون نافذ کرنا انصاف کے ساتھ سکھایا۔ تو یہاں پر ہمارا پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ ظلم سے امن نہیں آتا، ظلم قائم کیا جائے اور ظلم سے روکا جائے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے بعد کی بات ہے، آخری زمانے کے قریب کی بات ہے، ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح سند کے ساتھ، شیخ البانی نے اس کی تحقیق بھی دی ہے اور یہ حدیث صحیح سند سے ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں الفاظ پڑھتا ہوں ایکچولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد شہدت فی دار ابن جدعان، کہ میں نے ابن جدعان کے گھر میں، ابن جدعان زمانے جاہلیت کا ایک سوشل ورکر خدمت خلق کرنے والا، لیکن ایمان نہیں تھا، ابن جدعان کے گھر میں حلفن، میں نے ایک ٹریٹی، ایک معاہدہ، میں وہاں پہ گواہ تھا، میں وہاں موجود تھا، دعیت الیہ فی الاسلام، لو دعیت الیہ فی الاسلام، اگر اسلام آنے کے بعد بھی مجھے ایسی چیز میں بلایا جائے، لأجبت، میں یقیناً اس کا جواب دوں گا، اور
ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کے اندر کیا فیصلہ ہوا تھا؟ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی بھی ظالم ہوگا تو وہ مظلوم پر ظلم نہ کر سکے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوا؟ بہت ظلم ہوتا تھا. تو ایک بار کیا ہوا، مکہ کے سارے جو سرداروں نے، اور سب سردار نہیں، بعض سرداروں نے مل کر یہ ٹریٹی کی کہ ہم سب مل کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کسی پہ ظلم ہونے نہیں دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے کے بعد بھی کہا کہ اگر ایسی چیز میں مجھے آج بھی بلایا جائے تو آج بھی میں جاؤں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اہل امن جو کسی دوسرے قوم کے بھی ہو، دوسرے مذہب کے بھی ہو، ان کے ساتھ اگر مل کر کہیں انصاف کی بات ہو تو کیا جا سکتا ہے بحسب ضرورت، سچویشن کے اعتبار سے. یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 4، یعنی انصاف قائم کرنا، ظلم کرنا اور ظلم سے روکنا. پوائنٹ نمبر 5، اور وہ ہے میرے بھائیوں معاف کرنا، درگزر کرنا. ہمیں اس کے پاور کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر بار میں ہی معاف کروں، ہم لوگ ہی معاف کریں گے. سمجھتے ہیں بیوقوف لوگ معاف کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نور سورہ 24 آیت نمبر 22 میں، فَلْيَعْفُوا، معاف کرو، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو معاف کرو اور درگزر کرو. میرے بھائیوں یہ بہت اہم بات ہے، چاہے گھر کی بات ہو، شوہر بیوی کی بات ہے، چاہے خاندان کی بات ہے، چاہے پڑوسی کی بات ہے، چاہے قوم کی بات ہے، لوگوں کی بات ہے، معاف کرو، درگزر کرو. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ہم اس کے پاور کو پہچانیں. سوچو یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا، جان جا سکتی تھی، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی یہ. لیکن جب موقع ملا تو یوسف علیہ السلام کے الفاظ کیا ہے جو قرآن میں ذکر ہے؟ سورہ یوسف کے آیت نمبر 92 ہے. انہوں نے کہا، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، ہاں اللہ تمہیں معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ایک تو کہا کہ تم پہ کوئی ملامت نہیں. دیکھو معاف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جا معاف کیا، ذلیل کر کے معاف کرنا. تو یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ تم آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں. لا تثریبہ، یہ لا نفی جنس ہے، یعنی کہ کوئی ٹائپ کی ملامت تم پہ نہیں، کوئی کچھ بھی برا نہیں ہے تمہارے لیے آج. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے، یعنی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، اور کہہ رہے ہیں وہو ارحم الراحمین. دیکھو میرے بھائیوں یہی طریقہ آپ کو ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں کو معاف کیا. ارے وہ لوگ جو اتنے سال تک ٹارچر کیے تھے، مکہ کے اندر رہنے نہیں دیا تھا، چھوڑ کے جانا پڑا. بدر میں آئے تھے، احد میں آئے تھے، جنگ خندق کے ٹائم پر تو پوری 10,000 کی لوگوں کو ملا کر کے آ کر کے مدینہ کو گھیر لیا تھا. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع تھا. صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ کتنا ذلیل کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ معلوم ہے؟ معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. کس طرح سے معاف کیا؟ شیخ ضیاء الرحمن نے اپنی کتاب الجامع الکامل میں صحیح سند سے اس حدیث کو لائے، اليوم یوم المرحمہ. انہوں نے کہا یہ دن رحم کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ دن رحم کا دن ہے. اليوم یعز اللہ قریشا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ قریش کو عزت دے گا. مطلب یہ نہیں کہا کہ قریش کے لیے ذلت ہے، بلکہ کہا کہ قریش کے لیے عزت ہے. میرے بھائیوں یہاں پہ ہم سب کو بات ملتی ہے معاف کرنے کا پاور. آپ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں کہ کبھی نہیں ہوا کچھ. آپ دیکھوں گے حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں پہ آرام کر رہے تھے اور ایک اپنی تلوار لٹکائے تھے پیڑ پر اور خود آرام کر رہے تھے. ایک بدو آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال کر کے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، محمد کون تمہیں بچائے گا مجھ سے. بخاری میں اصل حدیث ہے اور اس کی جو شرح ہے جو دوسری حدیث میں ملتی ہے، حمیدی نے جو تخریج اس حدیث کو جمع کیا ہے تو یہ صحیح سند سے یہ اس میں تفصیلات ملتی ہے. محمد کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا. یہ بات اسے اس طرح سے لگی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار کو اٹھا کر اسے کہا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ بہتر غلبہ پانے والے بنے
کیا تھا یہ؟ عربوں میں ایک رواج تھا کہ کوئی اگر کسی کا پیچھا کرتے 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 دشمن کا بچ کے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور پھر وہ کہے جاؤ چھوڑ دیا، تو یہ بہت ذلیل کرنے والی بات تھی. تو وہ کہہ رہا ہے آپ ایسا غلبہ پانے والے بنو، بہتر غلبہ پانے والے ہیں، آپ مجھے ایسا ذلیل کر کے چھوڑ دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ معاف کر دیا. سوچو وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، مسلمانوں کے صرف نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بلکہ پورے جو اسٹیٹ کے ہیڈ ہے، اور ان کا قتل کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس کو چھوڑ دیا گیا، معاف کر دیا گیا. یہ بات ہے نا، آپ سمجھو بات کتنی بڑی بات ہے. اور ایسی کتنی مثالیں ہیں، ہاں ایسی کتنی مثالیں ہیں. کیونکہ ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی جان کے لیے تو کبھی بدلہ لیتے ہی نہیں تھے. اللہ کا قانون نافذ کرتے تھے لیکن خود کی ذات کے لیے نہیں بدلہ لیتے تھے. اب میرے بھائیوں، ابھی تک جو بولا نا میں نے، جو حدیث سے بتایا، تھیوری، یہ تھیوری ہے. صرف تھیوری یا پریکٹیکل کریں گے؟ ہاں میں نے کہا نا کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی ہے، ہمارے گھر کے لیے بھی ہے، ہمارے خاندان کے لیے بھی ہے، پڑوس کے لیے بھی ہے، رشتہ داری کے لیے بھی ہے، دینی بھائی چارگی کے لیے بھی ہے. یہ سارے اصول، اور تھیوری نہیں، صرف تھیوری. پریکٹیکل کریں گے؟ چلو آپ کو پتا ہے آج کون سا دن ہے؟ ابھی اتوار ہے نا، ابھی 1 گھنٹے میں کتنی دیر میں مغرب ہے؟ 20 منٹ، ہاں یا آدھے 1 گھنٹے کے اندر سپوز 1 گھنٹے میں پیر شروع ہونے والا ہے. پتا ہے نا پیر شروع ہونے والا ہے. اور میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے موجود، تفتح ابواب الجنہ یوم الخمیس و یوم الاثنین. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن. پیر کے دن اور جمعرات کے دن کیا ہوتا ہے؟ جنت کے دروازے. اچھا رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ کھلتا ہے، لیکن عام دنوں میں پیر اور جمعرات کو کھلتے ہیں. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اسے معاف کیا جاتا ہے. ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اسے معاف کیا جاتا ہے. الا سوائے رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، سوائے اس شخص کے، اس کے اور اپنے بھائی کے بیچ میں بغض ہے، برائی ہے، دشمنی ہے. فیقال، کہا جاتا ہے، انظروا هذين حتى يصطلحا، ان کا معاملہ پینڈنگ رکھو، باقی رکھو، یہاں تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں. 3 بار یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا معاملہ پینڈنگ جب تک کہ صلح نہ کر لیں. یعنی کیا؟ پیر کے دن کیا ہوتا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ابھی پیر شروع ہونے والا ہے نا 1 گھنٹے میں. اور جمعرات کے دن، اور سارے توحید والے معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ 2 لوگ معاف نہیں ہوتے. کون 2 لوگ؟ جو ایک دوسرے کے لیے بغض رکھتے ہیں، برائی رکھتے ہیں، ان کا معاملہ پینڈنگ، مطلب ابھی نہیں، آگے اگلے پیر کو دیکھیں گے، اگلے جمعرات کو دیکھیں گے، پینڈنگ. تبھی معاف کیے، دل میں صاف کیے، دل نہیں کیے، پھر سے پینڈنگ. کیوں؟ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بخاری میں 5997 نمبر پہ حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میں کسی کو نہیں معاف کروں گا. اللہ لیکن مجھے معاف، لیکن میں کسی کو نہیں معاف کروں گا. ایسے ہے، صحیح لگ رہا ہے کہ میں تو نہیں معاف کروں گا لیکن اللہ مجھے معاف کروں گا. تو یہ 2 لوگوں کا معاملہ پینڈنگ ہے. اب میں نے کہا نا پریکٹیکل کریں گے آج اس اجتماع میں. میرے بھائیوں، آپ کی پرسنل لائف پر غور کریے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے، کسی کے لیے برائی ہے، تو آپ کا معاملہ بھی پینڈنگ ہوگا. پیر جمعرات پینڈنگ. تو چلو پریکٹیکل یہ ہے نا، ابھی آپ نے حدیث سنے کہ معاف کرو، درگزر کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، قرآن کی آیت، کہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہمیں پسند ہے نا کہ اللہ ہمیں معاف کرے کہ نہیں؟ کہ ایسا سوچتا ہے کوئی کہ میں تو اللہ کی معافی کے بغیر بھی جنت پہنچ جاؤں گا، ایسا لگتا ہے؟ تو نہیں، ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے. تو میرے بھائیوں چلو میں آپ سے پریکٹیکل یہ کہہ رہا ہوں، یہیں سے دل کو صاف کرو پوری طرح سے. اور جب معاف کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے میرے بھائیوں؟ چلو میں آپ کو ایک رپورٹ بتاتا ہوں. جان ہاپکنس یونیورسٹی میں یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جب معاف کرتے ہیں نا تو صحت اچھی ہوتی ہے. آدمی دل میں جمع کر کے رکھتا ہے نا تو اس سے کیا پرابلمز ہوتے ہیں؟ اس سے آدمی کے جو دل میں بغض جمع ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے ایک بٹرنس، ایک کڑواپن پیدا ہوتا ہے. ہاں، ایک بدلے کی بھاونا ہوتی ہے. ایک کچھ لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، مطلب
مطلب وہ لوگوں کی طرف مارنا وغیرہ اس طرح کی چیزیں مینیپولیٹو ہوتے ہیں. ایک فرسٹریشن پیدا ہوتا ہے, کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, بلڈ پریشر کا پرابلم, ہارٹ کا پرابلم. تو یہ تو دنیا کا پرابلم. آخرت کا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو چلو میرے بھائیوں, اب بھی کبھی معاف کر دو, ابھی سورج غروب ہونے سے پہلے معاف کر دو. تو ابھی تک اگر ہمارا معاملہ معاف نہیں ہوا تو ہم آج معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک اجتماع میں ہم بات سن رہے ہیں, آپ لوگ آئے ماشاءاللہ. ایک اچھی چیز یہاں سے یہ لے کر جا سکتے ہیں کہ دل صاف, چین کی نیند سوؤں گے رات میں انشاءاللہ. سب معاف کر دو, سب معاف کر دو, کیونکہ دنیا مقصد ہی نہیں ہمارا. ہمارا مقصد کیا ہے؟ آخرت. تو ہمارے ابھی تک کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 5. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ نظر انداز کرنے کی طاقت کو پہچانے. یہ بیوقوف لوگوں کا کام نہیں ہے, سمجھدار لوگوں کا کام ہے. نمبر 2, ایکشن کرو, ری ایکشن میں مت اترو. ہاں. نمبر 3, گاڑی کے 10 ڈرائیور نہیں ہونے چاہیے, 50 ڈرائیور نہیں ہونے چاہیے, گاڑی کا ایک ڈرائیور ہونا چاہیے. ماتحت رہنے کی عادت ڈالو اپنے گھر میں, اپنے ذمہ دار کے ماتحت. اجتماعی طور پر مسلمانوں کی جو ذمہ داران ہیں, لیڈرز ہیں, ان کے ماتحت, مطلب جو علماء ہے, جو علم والے ہیں, جو جماعتوں کے ذمہ داران ہیں, ان کے ماتحت رہ کر صحیح ایکشن کرنا. کوئی بھی کہیں پہ جا کے کچھ بھی کر لیتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, یہ تیسری چیز. چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ انصاف. کہیں کسی جگہ پر ناانصافی ہے تو وہاں پر امن کہاں سے آئے گا؟ نمبر 5, معاف کرو اور درگزر کرو. پڑھتے ہیں ہم لوگ رمضان میں کون سی دعا پڑھتے ہیں لیلۃ القدر میں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. یعنی اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ ہم معاف کریں. خود بھی پسند کرنا معاف کرتا ہے, ہم بس معاف کریں, یہ بھی اللہ پسند کرتا ہے. چلیے آگے. چھٹا پوائنٹ میرے بھائیوں, بہت سارے پرابلم ہے نا جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں نا, وہ حقیقت میں ہوتے ہی نہیں. مطلب بہت سارے پرابلم ہم خود پیدا کرتے ہیں ہماری سوچ میں پیدا کرتے ہیں, گمان کے ذریعے پیدا کرتے ہیں. کیا معاملہ میرے بھائیوں؟ سوچو کہ ہے چوہا, لیکن آپ نے سوچا کہ یہ ہے ہاتھی. اب آپ سمجھ رہے ہو ہاتھی ہے لیکن وہ ہے اصل میں چوہا. میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں, وہ ہے گمانوں سے بچو. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ پرابلم اصل میں نہیں ہوتا ہے, جیسے لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ ایسا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں کی بات ہو رہی تھی, بولے یہ علاقے والے مجھے لگتا ہے ان کے دل میں کچھ تو ہے یا نہیں ہے. اب کئی بار لوگ سوچتے ہیں یہ سب لوگ ہمارے بارے میں ایسا سوچتے ہیں. اب یہ ہم نہیں سوچا ہے, یہ ہماری دماغ میں شروعات ہے اور ہمارے دماغ سے پیدا ہوا ہے. مطلب تھا تو چوہا, ہم نے اس کو ہاتھی بنا کے سوچ رکھا ہے. تو کئی زندگی میں ہمارے پرابلم جو ہوتے ہیں نا, وہ اصل میں ہوتے ہی نہیں. تو میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہم پہلے تو دلیل سن لو, اس کی دلیل ہے, کیونکہ میں اپنی بات نہیں بول رہا ہوں, یہ قرآن حدیث کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں, جو کنفرم نہیں ہے نا, ثابت نہیں ہے نا, مت چلو اس کے پیچھے. ضعیف حدیث کے پیچھے ہم لوگ نہیں چلتے, کیونکہ ضعیف حدیث ثابت نہیں ہے. ثابت صحیح حدیث کے پیچھے چلتے ہیں, کنفرم بات کے پیچھے چلتے ہیں. بلکہ قرآن میں آتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن. ان کے پاس علم نہیں ہے, صرف گمان ہے. وہ صرف گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں, علم نہیں ہے ان کے پاس. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں؟ کنفرم چیزوں کے پیچھے چلنا چاہیے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, سورہ نجم کی آیت ہے, سورہ 53 آیت نمبر 28, کہ گمان حق کے سامنے نہیں ٹک سکتا. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن, صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ گمانوں سے بچو, فإن الظن اکذب الحدیث, کیونکہ گمان والی بات سب سے جھوٹی بات, گمان والی بات سب سے جھوٹی بات. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الا ما لا یریبک, شک والی چیز کو چھوڑ دو اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے. اور قرآن میں آتا ہے سورہ حجرات میں سورہ 49 آیت نمبر 12, ان بعد الظن اسم, بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں. مطلب کیا؟ ہم لوگ جب ہمارے سینٹر پہ ایک میاں بیوی کی کاؤنسلنگ کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے. اب میاں بیوی کی کاؤنسلنگ میں بیٹھتے ہیں نا جب ہمارے علماء, اور دونوں طرف کی کہانی سنتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کتنی چیزیں صرف دماغ میں, صرف گمان میں. مطلب کتنے جھگڑے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ شوہر کو ایسا لگتا ہے کہ بیوی ایسا سوچتی ہے, ایسا کرتی ہے, یہ اس کا یہ مقصد ہے, اور وہ بیوی کو کئی بار ایسا لگتا ہے شوہر کا یہ مقصد ہے. کتنے سارے جھگڑے صرف گمان سے پیدا ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, آپ سب کو میں ابھارتا ہوں, یہ ایسا جینے کا ہے کیا؟ زندگی ایسے جئیں گے؟ ہاں,
کہ کیا ہوتا ہے نا، ابھی ہم نے سوچ لیا یہ لوگ سب ہے نا ہم کو دشمن سمجھتے ہیں، یہ سب کے سب لوگ ہیں نا ہم لوگوں کو دشمن سمجھتے ہیں. اب میں جاؤں گا بات کروں گا کیسے؟ یہ لوگ مجھے دشمن سمجھتے ہیں نا، تو میں کیسے بات کروں گا؟ اب میرے بات کرنے کے انداز میں کوئی تو چیز ایسی آئے گی جو کچھ تھی میری سوچ کی وجہ سے میرے عمل میں ویسی چیز آ رہی ہے. اور پھر سامنے والا جب مجھے دیکھے گا بولے دیکھو یہ سب مسلمان ایسے ہوتے ہیں، پھر سچ مچ دشمنی ظاہر ہوئی. لیکن وہ اس لیے ظاہر ہوئی کیونکہ پہلے سے میں نے سوچ رکھا تھا کہ یہ مجھے دشمن سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں صاف دل سے جاؤ، پیار سے. بھئی ہم کون ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، رحمت للعالمین کی امتی. اچھی چیز پیش کرو، اچھا اخلاق پیش کرو. اور یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے 7 نمبر، اخلاق، اچھا اخلاق. لیکن پہلے 6 نمبر فنش کرتے ہیں. اچھے گمان کے ساتھ زندگی گزارو، بہت سکون سے زندگی گزرے گی. یعنی کہ سمپل سچویشن کو لوگ مشکل کر دیتے ہیں گمانوں سے. اننیسیسری درد، مطلب درد نیسیسری درد ہوتا ہے کہ سچ مچ کچھ ہے پرابلم تو درد ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے اننیسیسری درد گمانوں سے. اور دوسروں کو بلیم کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی کہ اب گمان قائم کر کے ہاں دیکھو یہ ایسا ہے وہ ویسا، دوسروں کو پر دوش لگانا آسان ہو جاتا ہے. کتنے جھگڑوں کی بنیاد گمان، اور ریلیشن شپ اچھی قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا. سوچو آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو اور سامنے جو ونڈ شیلڈ ہے نا اس پہ اتنا سارا دھول مٹی پانی وغیرہ کیا ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. ایسی گاڑی کو ڈرائیو کرنا پسند کرو گے؟ لیکن لوگ زندگی ایسے ہی ڈرائیو کرتے ہیں، مطلب گمانوں کے ساتھ ایسی ہی زندگی دکھاتے ہیں. ان کو دکھتا نہیں کچھ بھی، زندگی ان کی ایسی ہی چلتی ہے. جیسے چشمہ ہے نا، اب دیکھو صاف کر کے پہنا جاتا ہے. اب سوچو کسی کے چشمے پہ بہت درد بہت غبار وغیرہ ہے، ایسے چشمے کے ساتھ اگر زندگی جی رہا ہے اس کو سب جگہ گندگی دکھائی دے گی. تو صاف چشمے کے ساتھ زندگی گزارو، صاف ونڈشیلڈ ہو، ایسے ڈرائیونگ کرو میرے بھائی، اور سکون کے ساتھ زندگی گزارو گے. یہ ہے پوائنٹ نمبر 6. میں نہیں کہہ رہا ہوں سب چیزیں جھوٹی ہے، ہوتی ہے ریئل، ہو سکتا ہے چوہا ریئل ہے، لیکن اس کو جو ہاتھی بنا دیا نا ہم نے وہ ہماری سوچ. ہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو گیا ہمارا 6واں پوائنٹ. 7واں پوائنٹ اچھے اخلاق سے پیش آنا. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. یہ حدیث جامع ترمذی میں صحیح سند سے ہے. اب اس میں خالق الناس ہے، لوگوں کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ، سارے انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اور قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرو، لوگوں کے ساتھ. اور اس آیت کی تفسیر میں عطا رحمہ اللہ تابعی وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مشرکوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو. خاص یعنی غیر مسلمانوں کی بھی بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو. اور آپ کو پتا ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پڑوسی کون؟ مسلم یا غیر مسلم دونوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پڑھیے وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ، کہ پڑوسی جو قریب ہے اور پڑوسی جو انجان ہے، سب پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحہ، دین تو خیر خائی ہے، سب کے ساتھ خیر خائی. تو میرے بھائیوں اچھے اخلاق سے ہم جب پیش آئیں گے تو پھر ہمیں بہت کچھ اچھا ملے گا. یعنی کہ ہم دینے والے بنیں گے، ہم لینے والے نہیں. جو ہوتا ہے نا جو اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے وہ دینے والا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے اچھائی کر رہا ہے. آئیے آتے ہیں 8 نمبر پوائنٹ. یہ پوائنٹ 8 نمبر پہ بھلے ہی آ رہا ہے لیکن یہ نمبر 1 کی اہمیت رکھتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ معاشرے میں امن قائم کرنے کی بہت بڑی چیز کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس آیت کو سنیے اور آپ سوچیے. سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 82. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان پر ظلم کی چادر نہیں چڑھائے، ظلم کو نہیں چڑھائے. مطلب ایمان لا کر ساتھ میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے. کن کے لیے امن ہے؟ جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ میں ظلم کو نہیں ملائے. اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے کیونکہ گناہ بھی ظلم ہوتے ہیں. ہمارے گناہ جو ہے نا وہ بھی ظلم ہے، اپنے اوپر ہی ظلم ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں دیا جو ایمان لائے اور ظلم کو نہیں ملائے تو ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہاں پر ظلم سے مراد ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی کہ شرک. مطلب میرے بھائیوں یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ ایک بات ہے، سپوز کرو میرے بھائی کوئی چیز ہوتی ہے آپ کو سامنے کاز اینڈ ایفیکٹ دکھائی دیتا ہے. کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کو سامنے ہو سکتا نہیں دکھ رہا ہے لیکن ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تو ہے.
مطلب بعض لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، دکھتا ہے اثر، لیکن جو یہاں پہ دیا ہے نا کہ جو ایمان لائے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے، یعنی ایمان لائے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملائے، ایمان کے ساتھ شرک نہیں یعنی توحید ہے، تو ان کے لیے فاولائک، اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے امن ہے۔ کن کے لیے امن ہے؟ جو ایمان لائے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے، ان کے لیے امن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مطلب میرے بھائیوں سمجھو، ہمیں امن کے تعلق سے اس بات کو سمجھنا ہے امن کیسے ملے گا، یہی تو بات ہو رہی ہے نا، امن کے لیے پریشان ہے نا لوگ، امن کیسے ملے گا، سکون امن سلامتی کیسے ملے گی؟ کیسے ملے گی معلوم ہے؟ توحید سے ملے گی، لا الہ الا اللہ، توحید سے، شرک سے بچنے سے امن ملتا ہے۔ اب یہ چیز بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، مطلب کیا، ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک میں ایک شرک آپ کو دوسرے کلر کا بھی ملے گا، ایک ہرے کلر میں بھی شرک ملے گا۔ تو میرے بھائیوں کتنے سارے مسلمان ہیں جو توحید کو نہیں جانتے آج بھی، تو آج جو ہم امن کے لیے پریشان ہے اس کی وجہوں میں سے یہ وجہ شرک ہے، اور نمبر 1 وجہ ہے بلکہ۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز دکھتی نہیں ہے کیونکہ امن دینے والا اللہ ہے، اللہ دیتا ہے انسان کو امن والی زندگی، کہ ہم زندگی سلامتی کے ساتھ گزارے، امن کے ساتھ گزارے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ یہ چیز کیسے ملے گی؟ توحید سے ملے گی۔ تو میرے بھائیوں میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ آپ توحید سیکھو، سکھاؤ، اس سے کسی کو آپ شرک کے بدترین گناہ سے بھی بچا سکتے ہو، اور حقیقت میں چاہے ہمارا گھر ہو، چاہے ہمارا خاندان ہو، معاشرہ ہو، اس میں امن حاصل کرنے کے کا اہم ترین طریقہ ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، تو پھر ہمیں امن ملے گا۔ ہاں، یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 7۔ پوائنٹ نمبر 8 نہیں 7 ہو گیا تھا، یہ 8 تھا۔ پوائنٹ نمبر 9، معاشرے میں امن کیسے قائم ہو؟ معاشرہ بنا ہوا ہوتا ہے گھروں سے، گھر میں امن ہوگا تو معاشرے میں بھی امن ہوگا۔ تو گھر میں کیسے امن ہو؟ بھائی گھر میں دینی تعلیم، دینی تربیت، ہاں، اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام، اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ اچھا ہوتا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں ان کی نظریں سے اوپر ہوتی ہے لیکن وہ نیچے یہاں نہیں دیکھتے کہ معاشرہ تو گھروں سے ہی تو بنا ہے نا، گھر سے تو معاشرہ بنتا ہے۔ تو گھر میں اگر امن ہوگا، سلامتی ہوگی، تو پھر معاشرہ بھی صحیح ہوگا۔ تو گھر پر فوکس کرنا، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والوں بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو میرے بھائیوں معاشرے میں کیا ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے گھر میں کیا ہے۔ ہر گھر کا معاملہ سدھارنے کی کوشش کرو، معاشرہ بھی خود بخود سدھر جائے گا۔ گھر گھر کی بات سدھرے تو معاشرہ سدھرے گا۔ اسلامی معاشرہ کانفرنس، معاشرہ گھروں سے تو بنا ہے، گھر سدھرے گا تو معاشرہ سدھرے گا، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، گھر کی اصلاح ہوگی۔ تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 9۔ اور آخری پوائنٹ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ دیکھو ذریعے ہم اختیار کریں گے لیکن بھروسہ ہم اللہ پہ کرتے ہیں۔ رزلٹ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ جب کسی کو کوئی چیز دینا چاہے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے اپنے گھر میں امن کے لیے، اپنے معاشرے میں، خاندان میں، ایریا میں، لوکیلٹی میں، پورے کنٹری میں، پورے دنیا میں امن کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے نا، کچھ لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ پریشانی میں غلط کام کرنے لگتے ہیں، غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ بھائی اللہ پہ بھروسہ کرو، جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی تو مرضی سے ہوتا ہے، کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر تھوڑی ہو جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ خود بخود کوئی چیز ہو گئی، اللہ کی مرضی نہیں تھی لیکن بس ہو گئی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر چھوڑو، تم صحیح قدم لو، صحیح سٹیپس لو، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ اللہ کافی ہے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کو سالو کرنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ نہیں چاہے تو کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ کے فیصلے سے ہم سب راضی ہیں، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہمارے تعلق سے ہم اس چیز سے خوش ہیں۔ جیسے بھی اللہ رکھتا ہے دنیا میں ہم راضی اللہ تعالیٰ سے، ہم اپنے طور پر اپنا کام، اپنی ڈیوٹی، اپنی اصلاح، اپنے طور پہ سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں، چاہے گھر بار میں، چاہے خاندان میں، چاہے معاشرے میں، لیکن ہم ٹینشن نہیں لیں گے، ہم تو صحیح کام کریں گے، بس اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہوتا کیا ہے، آدمی جب خود کے سر پہ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں کرنے والا، اور میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ ارے تم تھوڑی ہو کرنے والا، کرنے والا تو اللہ ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تم صرف اپنی اصلاح کرو، صحیح قدم آگے بڑھاؤ، صحیح سٹیپس لو، باقی اللہ پہ چھوڑو۔ یہ ہے ہمارا 10واں پوائنٹ۔
میرے بھائیوں میں 10 کے 10 پوائنٹ ایک بار دہرانا چاہتا ہوں، اور اس مقصد سے کہ یہ چیزوں کو ہم صرف تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی میں کریں گے، یہاں تک کہ جو اصل مقصد ہے ہمارا کہ مختلف حالات ہوتے ہیں، کچھ حالات میں امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے، کبھی مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں، تو بھی یہ جو اصول ہم نے دیکھا یہ اصول ہر حال میں کام آنے والے اصول ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ نظر انداز کرنے کی طاقت کو پہچانو۔ نظر انداز کرنا کوئی بیوقوفی کا کام نہیں ہے، سمجھدار لوگ یہ کر پاتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ نظر انداز کرنے کی طاقت کو پہچانا چاہیے۔ نمبر 2، ایکشن کرنا چاہیے، ری ایکشن میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم جو ری ایکشن میں نہیں آنا چاہیے، صحیح ایکشن کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، پوری زندگی میں مثالیں بھری ہوئی کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ایکشن کیا اور ری ایکشن میں نہیں آئے۔ حدیبیہ میں آ جاتے، حدیبیہ کی صلح نہیں ہوتی تھی، کتنا بھڑکانے کی کوشش کی، ری ایکشن میں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ صبر سے کام لو، ری ایکشن میں مت اترا کرو، ایکشن صحیح کرو۔ نمبر تین یہ کہ ذمہ داروں کے ماتحت رہو، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی ہر ڈائریکشن میں بھاگے گا، اس سے پرابلم پیدا ہوتا ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ مشورہ دو، اپنی آئیڈیا دو، اپنی صلاحیت دو، اپنے ریسورسز کو دو، سب لوگ مل کے کوئی اچھا کام کرو، لیکن مل کے کرو۔ اس میں انفرادیت نہیں ہونی چاہیے، انڈیویجول طور پہ جو آدمی کو جو سمجھ میں آتا ہے کر رہا ہے، بہت پرابلم پیدا ہوتا ہے، اس سے فساد پیدا ہو جاتا ہے کئی بار۔ نمبر 3۔ نمبر 4 کہ اس کے اندر انصاف جہاں ہوگا نا وہاں پہ امن ہوگا۔ اچھا یاد رکھو، انصاف کا معاملہ سمجھنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال یہاں دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں زمانے جاہلیت کی رسموں کو اور زمانے جاہلیت کے خون کے انتقام کو، میں پاؤں تلے رونتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کیا؟ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ ایک قوم اور دوسرے قبیلے، ایک قبیلے دوسرے قبیلے کا جب معاملہ ہوتا تو لوگ، تم نے ہمارے ایک آدمی کو مارے، ہم تمہارے پورے قبیلے کو صاف کر ڈالیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو خون کے انتقام ہوتے تھے نا، میں نے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آج بھی دیکھنے ملتا ہے، انہوں نے ایسا کیا۔ اب کیا ہوتا ہے نا، بعض حالات میں کوئی کسی کو بھی پکڑ کے کچھ کرنے لگتا ہے، کچھ کسی بھی معصوم لوگ ہیں، معصوم لوگوں پہ جا کے ظلم۔ بھائی ظلم کا معاملہ یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث موجود ہے کہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ اس کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، تو کسی پہ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے غیر مسلم ہو اس پہ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں، سب پہ انصاف ہے۔ نمبر 4۔ نمبر 5 وہ یہ ہے، معاف کرو بھائی، معاف کرو، دل کو صاف کرو، اس طرح سے تم حالات بدل سکنے میں ذریعہ بنو گے، اللہ کی مدد آنے میں ذریعہ بنے گا یہ معاف کرنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم دینے والے بن جاتے ہیں۔ ہم معاف کر دی، ہم نے دل میں نہیں رکھا، کچھ بھی بغض برائی نہیں رکھی، معاف کر دو، درگزر کرو، فریش طور پہ ڈیل کرو، اس سے حالات سدھرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مثال ہے، یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، اور پوری مثالیں اس میں۔ نمبر 6 اچھے گمان رکھو۔ یہ صرف گمان سے پہلے بات سمجھو، گمانوں میں مت رہو، گمان والی بات سب سے جھوٹی بات ہے۔ چشمہ صاف کرو، ونڈ شیلڈ کو صاف کرو، پھر ڈرائیونگ کرو۔ ایسے زندگی مت گزارو کلر چشمہ، یہ جو کلر چشمہ اگر نیلا کلر کا ہے، مجھے سب کچھ نیلا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ چشمہ ہی نیلا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گمانوں والی بات سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ نمبر 6۔ نمبر 7 اچھا اخلاق رکھو۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، کسی سے ملو تو اچھی طرح سے ملو۔ ہاں، اچھی طرح سے ملنا ہمیں ملتا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ملتا ہے۔ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ نمبر 7۔ نمبر 8 توحید۔ 8 نمبر پہ ذکر ہو رہا ہے لیکن نمبر 1 والی اہمیت ہے، توحید سے معاشرے میں امن آتا ہے، صحیح عقیدے سے امن آتا ہے۔ یاد رکھو اس بات کو میرے بھائی، کوئی بولے کیا کنیکشن ہے توحید امن کا؟ ہے، اسی کا کنیکشن ہے سب سے بڑا، مثالیں اس کی۔ نمبر 9 معاشرہ بنا ہے گھروں سے، گھروں کی اصلاح ہوگی، معاشرے کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ گھروں میں امن ہوگا، معاشرے میں امن آ جائے گا، گھروں پہ فوکس کرو۔ اور نمبر 10 اللہ سے دعا کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس ساری چیزوں میں، ان ساری چیزوں میں، آزمائشوں میں بھی اللہ ہم سب کو صحیح ایک ذمہ دار کردار ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں کو، ہمارے گھروں کو امن کے ساتھ، ہمارے معاشرے کو امن کے ساتھ، دنیا کو امن کے ساتھ اللہ بھر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔